الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک کو ہم جسم بولتے ہیں اور ایک کو ہم روح بولتے ہیں۔ جو جسم ہے وہ ظاہری گوشت پوشت سے بنا ہے، ہڈیوں سے مل کے بنا ہے، جبکہ روح جو ہے وہ ایک لطیف چیز ہے اور وہ نظر نہیں آتی، جس کو ہاتھ لگا کے محسوس نہیں کر سکتے ہم، اور جس کو ہم آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے، البتہ اپنے آثار اور نتائج سے اس کا پتہ لگتا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ جیسے بجلی کی ایک مشین ہوتی ہے، ان کو ہم پرزہ پرزہ کر کے جوڑتے ہیں، بنتی ہے، تو جب اس مشین کے اندر کرنٹ جو ہے گزرتا ہے تو جو مشین جو ہے چلنا شروع کر دیتی ہے، تو مشین کے چلنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر بجلی موجود ہے۔ بجلی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب مشین چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بجلی موجود ہے۔ بالکل یہی حساب ہے کہ انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے، تو جب روح انسان کے اندر ہوتی ہے تو انسان آپ کو چلتا پھرتا جاگتا دوڑتا بھاگتا نظر آئے گا۔ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہو گئی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جسم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جسم کی ضروریات کو پورا کرنے میں زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ عجیب دھوکہ ہے انسان کو، اس لیے انسان کو زندگی دنیا انسان نہ ظاہر کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ ظاہر میں دھوکہ ہے، اس کے اندر بڑی چمک دھمک ہے اور یہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور انسان کھینچ دیتا ہے۔ کہ کس کو نہیں اچھا لگتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں، یا زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر میرے پاس 100 روپے ہیں تو 200 روپے آ جائیں تو مجھے مسئلہ تو نہیں ہو، خوشی ہی ہوگی، یا میرے پاس ایک گاڑی تو دوسری گاڑی آ جائے۔ تو انسان تو اس چیز کا خوب ہے، تو یہ لیکن ظاہری دھوکہ ہوتا ہے انسان کو جو اس دنیا کا لگ جاتا ہے۔ ظاہر میں اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا پروفٹ ہے، ہم اچھی زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس گھر ہو اپنا، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس بیوی بچے ہوں اور بینک بیلنس ہو تو بڑا وہ یہ ہم سمجھتے ہیں کامیاب زندگی۔ یہ کھانا کہ کامیاب زندگی کہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ اگر یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا بوریے کے بستر پہ سوتے ہیں جس میں نشان پڑ جاتے تھے؟ تو یہ کامیابی دلیل ہرگز نہیں ہے، تو انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ انسان جو ہے وہ جسم کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے، اور دوسروں کے جسم کی کو دیکھ کر اس کی جو ہے وہ قدر و قیمت کا اندازہ کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسم کے مقابلے میں روح کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندے کے پاس جتنے بھی اقتدار ہے، اس پر عظمتیں ہیں، حسب نسب کی جو ہے وہ عزتیں اس کو ملتی ہیں، یا مال دولت ہے، جتنی بھی اعزازات ہیں، جتنے بھی مناصب ہیں، ان سب کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ ان سب کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ مثال سے سمجھیں، ڈی سی ڈسٹرکٹ کمشنر جو ہوتا ہے تو لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے جی ڈی سی صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں۔ اچھا، اب جو ہی ڈی سی صاحب کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، جی میت کو غسل دے دو، میت کو جو ہے وہ اسے کفن انتظام کر دو، میت کی قبر کھود دی ہے، میت کو جو ہے وہ قبر میں ڈال دو مٹی۔ جسم تو وہی ہے، جسم تو وہی ہے، کس چیز کی جسم میں کمی ہو گئی جو ڈی سی سے وہ میت بن گیا؟ تو پتہ لگا روح نہیں ہے اس کے اندر، روح نکل گئی تو ڈی سی صاحب میت بن گئے، تمام اس کا جو دنیاوی مرتبہ تھا، جو دنیاوی طور پہ اس کو اللہ نے عزت دی تھی، وہ ساری نکل گئی، چلی گئی۔ اسی طرح جی یہ چودھری صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چودھری صاحب کہنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اگر زندگی اس دنیا کے اندر ان کا نسب ہے، جی چودھری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بندہ کہہ لے، لیکن جب چودھری صاحب کی آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر لوگ کیا کہتے ہیں،
جی میت کو غسل دو، میت کو نہلاؤ دلاؤ، میت کو جو دفناؤ. تو یہ چودھری صاحب کے جسم میں کیا کمی آئی؟ کوئی کمی نہیں آئی، جسم تو ویسا کا ویسا ہی ہے، روح نکل گئی بس. تو پتہ لگا کہ یہ جو حسب نسب کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا تعلق بھی روح کے ساتھ ہی، روح اندر ہے تو پھر وہ آپ کو عزتیں ملیں گی، وہ روح نکل گئی تو پھر عزتیں نہیں ہیں. ہم تو جسم کے دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں. چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ مدرسہ یا یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ساری اس کے مالک کون ہے؟ جی فلانے مالک ہیں، جی فلانوں کی دکان ہے، اس کی دکان ہے. یہ فلانی کوٹھی کس کی ہے؟ جی فلانے بندے کی ہے. یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں ہم کہتے ہیں فلانے بندے کی ہیں، دنیا کا مال ہے. اچھا وہ بندہ مر جائے پھر پوچھیں جی یہ کوٹھی کس کی ہے؟ جی فلانے کے بیٹے کی ہے. یہ دکان کس کی ہے؟ فلانے کے بیٹے کی. بھائی ابھی تو دفنایا بھی نہیں ہے، ابھی وہ بندہ چارپے پہ پڑا ہوا ہے، کیا کمی آ گئی ایسی کہ تم نے کہہ دی نہیں اب تو اس کا مال ہی نہیں رہا، اب تو یہ اس کے بیٹے کا مال ہو گیا، دکان اس کی. وجہ کیا کہ روح نہیں رہی بس. تو پتہ لگا کہ دنیا کی عظمتیں ہوں یا مال پیسے کی جو ہے وہ ملکیت ہو، یا جو ہے وہ حسب نسب کی جو ہے عظمتیں ہوں، ان سب کا تعلق روح کے ساتھ ہے. روح جب تک ہے جسم کے اندر تو یہ آپ کو اعزازات ملیں گے، جیسے روح نکل گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو لہٰذا جو لوگ صرف جسم پہ محنت کرتے ہیں اور جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور روح سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ خسارے جو ہیں وہ اٹھانے والے ہیں، ان کو خسارہ ہوتا ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو روح ہے اور جسم اس کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو اس کو بھی مثال سے سمجھیے کہ جس طرح ایک سواری ہوتی ہے اور ایک سوار ہوتا ہے، تو جسم اور روح میں یہی تعلق ہے. جسم جو ہے اس کی مثال جو ہے سواری کی ہے اور روح کی مثال جو ہے سوار کی ہے. اب اگر آپ نے جو ہے وہ کسی بندے نے سفر کرنا ہے تو سفر کے لیے ضروری ہے کہ بندہ بھی جو ہے وہ صحت مند ہو اور جو سواری ہے وہ بھی صحت مند ہو، پھر وہ منزل تک پہنچے گا. سواری کو بھی چارہ کھلایا گیا ہو، وہ جو ہے وہ صحت مند ہو، قوی ہو، اور سوار بھی صحت مند قوی ہو تاکہ وہ سواری کو کنٹرول کر سکے. اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ منزل سفر نہیں ہو پائے گا. اب دیکھیں اگر سواری جو ہے وہ تو موٹی تازی ہو، وہ خوب فربا ہو، اس کو کبھی بنایا گیا ہو، لیکن سوار بیچارہ جو ہے اس نے کھانا ہی نہیں کھایا ہو کئی دنوں سے، بالکل بھوکا ہو، پانی نہ پیا ہو، بالکل مریل سا ہو جائے، ڈھانچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے. اب آپ کسی طرح جو ہے وہ اس سوار کو سواری پہ بٹھا تو دیں گے کہ جاؤ جی تم نے اتنے میل کا سفر کرنا ہے، تو ہوگا کیا؟ جب سواری جو ہے چلنا شروع کرے گی اور سوار اس کو قابو کرنے کی کوشش کرے گا تو سوار کے ہاتھوں سے وہ بے قابو ہو جائے گی، کنٹرول نہیں کر پائے گا. وہ سواری اگر بدک گئی، اس نے جو ہے وہ سوار کو نیچے کرا دیا، تو سوار کے میں طاقت نہیں ہوگی تو کنٹرول کیسے کرے گا وہ؟ تو یہی بات ہے کہ جسم کی ضروریات کا احساس کرنا چاہیے، لیکن روح سے غفلت اور روح کو نظر انداز کرنا یقیناً خسارے کی بات ہے. اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں تو جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی ضروریات بھی مٹی سے پوری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جسم کو اس مٹی سے بنایا، تو اگر آپ کو بھوک لگی ہے، غذا چاہیے، تو جتنی بھی غذائیں ہیں وہ کہاں سے اگتی ہیں؟ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، کچھ بھی ہے وہ زمین سے اگتا ہے. آپ کو پانی چاہیے تو پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے پینے کے لیے. اگر بیمار ہو گئے ہیں تو جتنی بھی یونانی دوائیاں ہیں، یونانی دوائیاں تو براہ راست مٹی سے نکلتی ہیں، اور جبکہ آج کل جو ایلوپیتھک ہوتا ہے، ہومیوپیتھک، تو ان کا بھی تعلق بلا واسطہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ ہی بنتا ہے، مٹی کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں. لباس چاہیے، کپڑے پہننے ہیں، تو کپاس کہاں اگتی ہے؟ زمین پہ اگتی ہے. لباس بھی آپ کا مٹی سے. تو جسم کی جتنی ضروریات ہیں، چونکہ جسم مٹی سے بنا تو اس کی ضروریات اس مٹی سے پوری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے. جبکہ روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتایا جائے. تو فرمایا کہ بتا دو کہ روح تو عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے. روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اوپر سے آئی ہے. یہ عالم خلق ہے، عالم امر کی چیز ہے، اوپر سے آئی ہے. تو چونکہ روح اوپر سے آئی ہے، اب روح کو غذا چاہیے. روح کی ضروریات ہیں وہ کیا ہے؟ سادی سی بات ہے، اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. یہ روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں. جسم مٹی سے بنا تھا نا، تو جسم کی غذائیں جو ہیں وہ مٹی سے ملتی ہیں. آپ کو جسم کو آپ نے تندرست رکھنا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، ضروریات اس کی مٹی سے پوری ہوں گی. روح جو ہے وہ اوپر سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی اوپر سے آئے گی، اور وہ غذا اوپر سے کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ساری چیزیں۔ تو لہٰذا اگر روح کمزور ہو جائے تو اس کا بہترین علاج کیا ہے کہ انسان ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تو یہ اس کو خوراک ملے گی، تو پھر یہ جو ہے وہ قوی ہو جائے گی۔ تو جہاں ہم مادی غذائیں کھاتے ہیں اور جسم کو موٹا اور فربا کرتے ہیں، صحت مند رکھتے ہیں، تو وہاں پر روحانی غذائیں، تلاوت، ذکر، اذکار، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، ان تمام امور کا بھی جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہماری روح بھی طاقتور رہے اور جسم بھی طاقتور رہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے۔ کیوں پسند ہے قوی مومن؟ کیونکہ قوی مومن جو ہے وہ یعنی کہ روح تو مضبوط ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ جسم بھی اس کا جو ہے مضبوط ہوتا ہے، وہ لڑ سکتا ہے، وہ شجاعت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور دین کا مشترک ایک شعبہ جو ہے جہاد بھی ہے، اور جہاد تو کمزور بندہ نہیں کر سکتا، جہاد کے لیے تو طاقت چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں، اب نقطے کی جو بات ہے، تمام آپ کو کئی سارے لوگ ملتے ہوں گے، بلکہ ملتے ہیں، کہتے بھی ہوں گے، کہتے ہیں جی ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ہم نگاہوں کی حفاظت کریں، ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ہم نگاہ کو جھکا کے رکھیں، لیکن کیا کریں، نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود جو ہے مجھ سے نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے، میں اس گناہ سے نہیں نکل پا رہا، میں اس گناہ میں ملوث ہوں۔ جی میں بہت کوشش کرتا ہوں، فارغ بھی ہوتا ہوں اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا، اذان کی آواز جو ہے میرے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے مسجد اٹھ کے میں چل کے جا کے نماز نہیں پڑھ پاتا، نماز میری جو ہے مسجد میں نہیں ہوتی ہے۔ صحت بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چاہتا بھی ہوں کہ میری زبان کنٹرول ہو جائے، لیکن کنٹرول نہیں ہوتا میری زبان پہ۔ جب غصہ آتا ہے تو پھر ایسے چلتی ہے کہ کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہتا، لحاظ نہیں رہتا، منہ سے گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ یہ مسئلے لے کے آتے ہیں۔ تو پتہ ہے ان تمام کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان تمام کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی روح کمزور ہے۔ روح تو چاہتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بد نگاہی نہ کرے، روح تو چاہتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے منہ سے غلط الفاظ نہ نکالے، روح تو چاہتی ہے کہ یہ اٹھ کے مسجد چلا جائے، لیکن اب روح کمزور ہے، وہ جسم پہ غلبہ نہیں پا پاتی، اس لیے یہ کام نہیں ہوتا۔ جسم موٹا فربا ہوا ہوتا ہے، نفس کو انسان نہیں جو ہے وہ کمزور کر پاتا، کیونکہ روح اس کی کمزور ہوتی ہے۔ روح نے کیا کرنا ہے؟ روح اس کو جو جوڑتی تو ہے، لیکن روح کے میں چونکہ طاقت نہیں ہے، ذکر اذکار کی کمی ہوتی ہے، تو روح جو ہے وہ اس کو کام یعنی کہ کہہ لیں کہ ذکر یعنی کہ روح جو ہے وہ نیکی کے میں جو ہے اس کی مدد نہیں کر پاتی۔ چاہتا تو ہے انسان کہ میں کروں، لیکن چونکہ روح کمزور ہے، جسم جو ہے فروا موٹا تازہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ کام نہیں کر پاتی۔ تو لہٰذا جسم کے ساتھ ساتھ روح کی غذا کی بھی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے، روح کو بھی جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے۔ اور بالفرض اگر جو ہے وہ روح طاقتور ہو، جسم کمزور ہو، تو بھی کام چل جاتا ہے۔ روح طاقتور ہے، جسم کمزور ہے، جسم کو غذا نہیں ملی، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ کام چل جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والوں کو پتلے دبلے سے ہوتے ہیں، چند لقمے کھاتے ہیں صرف اس لیے کہ جی شریعت کا حکم ہے، ضرورت نہیں ہوتی، اور کام وہ 10 بندوں کو کرتے ہیں۔ اور اللہ والوں کی وہ آپ دیکھیں اٹھا کے ان کو پڑھیں، ہم ہر روز عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں کی تعداد دیکھیں، انہوں نے کتنا کام کیا دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ ان کی روح کی بہت طاقتور ہوتی ہے، جسم اتنا نہیں ہوتا طاقتور، لیکن پھر بھی وہ کتنے کام کرتے ہیں، ایک ایک بندہ جو ہے 10 بندوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کسی وقت میں کہ وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، سحری کریں گے، سحری کی، سارا دن جو ہے وہ کچھ نہیں کھایا پیا، افطاری کا وقت آیا، جیسے ہی افطار ہوا تو خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں، اتنا ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ تراویح میں کھڑا نہیں ہو جاتا انسان سے، گر رہا ہوتا ہے۔ تو صوم وصال کیا ہوتا ہے کہ انسان سحری کرے، پھر پورا دن گزر گیا، افطاری کا وقت آیا، افطاری کا وقت ہو تو افطاری نہ کرے، کچھ نہیں کھایا پیا، اگلے دن دوبارہ سحری کا وقت آ گیا، پھر کچھ کھایا پیا نہیں، پھر جو ہے بغیر سحری کے افطاری تک رہے، پھر افطاری بھی نہیں کی، پھر اگلے دن کا بھی روزہ،
رکھ لیا بغیر سیدھی بغیر اس کے، تو اس کو صوم وصال بولتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 4 دن 5 دن صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو 24 گھنٹے کا روزہ، ہمارا تو روزہ بلکہ 24 گھنٹے کا تو نہیں، 12 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، 12 گھنٹے بعد ہم کھا لیتے ہیں۔ 14 گھنٹے کا روزہ ہو جائے گرمیوں میں، 15 گھنٹے کا تو ہم بلک جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 48 گھنٹے کا، 72 گھنٹے کا، 96 گھنٹے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو ان کو بھی شوق پیدا ہوا، انہوں نے بھی ایسے روزے رکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا ایکم مثلی، او اللہ کے بندو تم میرے ساتھ برابری کرتے ہو، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ انی ابیت یطعمنی ربی و یسقین، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، آپ فرما رہے ہیں میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ مادی غذا نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے تھے، بلکہ یہ روح کی غذا تھی۔ یہ روح کی غذا تھی۔ آپ کی روح اتنی طاقتور تھی کہ جب روح کو طاقت مل جائے تو پتہ لگا کہ جسم کو غذا نہ بھی ملے تب بھی انسان جو ہے وہ بڑے سے بڑا کام کر جاتا ہے۔ تو اس لیے مقصد یہ ہے اس بات کا، اس پہ انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کریں گے اگلی مجلس میں۔ تو سبق اس بات کا یہی ہے کہ جہاں ہم جسم کی غذا کی، جسم کو اہمیت دیتے ہیں، بیمار ہو جائے کوئی ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا علاج شروع کرتے ہیں۔ جہاں ہم جسم کی فکر کرتے ہیں وہاں ہمیں روح کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بھئی اپنے ذکر اذکار جو ہیں لازمی کریں، جو آپ کو اذکار بتائے جاتے ہیں وہ لازمی کریں، وہ روح کی غذا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسم کے ساتھ ساتھ روح کی غذا کی اہمیت جو ہے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روح کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔